سوال یہ ہے ملحدین وغیرہ کا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ لا یؤمنون، مہر کس نے لگا دی ہے؟ اللہ نے، تو اب وہ جہنم میں جائے تو بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ کیا سمجھے ہو؟ مہر کس نے لگائی؟ وہ مجبور ہے۔ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ بے قصور ہیں، پھر جہنم میں کیوں ڈالے؟ یہ سوال۔ جواب سے پہلے تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے کہ جیسے ہدایت کے آپ نے 4 درجے پڑھے، اسی طرح ضلالت کے بھی 4 درجے۔ ضلالت کا پہلا درجہ شک ہے۔ اب شک، آدمی کو حق کی راہ میں شک پڑا تو وہ ازالہ کر سکتے ہیں، اس پر واجب ہے کہ اپنا شک دور کرے، اور وہ شک دور کرنا یہ کسبی بات ہے، اختیاری ہے۔ اس نے شک دور نہیں کیا اور شک میں پڑا رہا، تو اس کا جو اگلا درجہ ہے وہ ضلالت ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب بھی چانس ہے واپس آنے کی، گمراہ ہو گئی ہے۔ گمراہی کے بعد بجائے تحقیق کے اس نے اہل حق سے لڑائی شروع کر دی، پنگے بازی شروع کر دی، جدال، لڑنا شروع کیا اور لڑائی میں مست ہو گیا، تو اس جدال کا نتیجہ ختم علی القلب ہے، مور جباریت ہے۔ شک کا نتیجہ ضلالت ہے، ضلالت کے بعد لڑائی ہے، اور جدال جب ضد کر کے اہل حق سے لڑ کے تو اس میں جو حق قبول کرنے کی استعداد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ختم علی القلب۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی سرکش گھوڑے پہ سوار ہوا، اب پھر اس نے گھوڑے کو چلایا، پھر اس گھوڑے کو بھگایا اور گھوڑے نے اسے نیچے گھمایا، تو قصور گھوڑے کا ہے یا اس کا ہے؟ یہ مجبور ہے۔ یہ پہلے تو سے پوچھ، تو سر کش گھوڑے پہ چڑھا کیوں ہے؟ تو اپنی مرضی سے چڑھائے یا مجبور ہے؟ بولو، اپنی مرضی سے۔ پھر چڑھ گیا تو واپس آ جا، واپس نہیں آیا، اس نے گھوڑے کو چلایا ہے، چل رہا ہے پھر بھی اتر، اس نے چابک لگا کے بھگایا ہے۔ اب جب بھاگا تو یہ گر گیا، گھوڑے نے اسے گرا دیا، اب یہ کیا کہو گے؟ مجبور تھا یا اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں گرا ہے؟ تو ختم، یہی آخری درجہ ہے۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی کہ ایک آدمی ایک طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب صاحب اس کی بیماری سمجھ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی جان آپ کو کینسر ہے۔ وہ طبیب کو 2 گالیاں نکلتا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ میرا ماما لگتا ہے، علاج نہیں کراتا۔ پھر ملاقات ہوئی، طبیب کہتا ہے بھئی آپ کی بیماری دوسرے درجے میں پہنچ گئی، وہ 4 گالیاں نکالتا ہے، تو ماما لگتا ہے، میں جانوں، میرا کام جانوں۔ طبیب سمجھاتا ہے، وہ نہیں مانتا،
تیسری دفعہ ملا، طبیب نے کہا کہ بچے اب تیری بیماری جو ہے نا اب پورے سٹیج پہ پہنچ گئی اور 1 مہینے کے اندر تو مر جائے گا۔ اب وہ مہینے میں مر گیا، خطیب پہ پرچہ ہوگا، طبیب پہ پرچہ ہوگا؟ طبیب نے اسے مارا ہے۔ یہی حال اس کو برا کیا، اس کو کتاب ہدایت کی سمجھاتی رہی، انبیاء اور دعات حق اس کو دعوت دیتے رہے، اور یہ اس مریض کی طرح کبھی انبیاء کو گالیاں دیتا، کبھی الزام لگاتا، ضد پہ اڑا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ استعداد ختم ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، تو پھر اللہ نے فرمایا ختم اللہ، یہ ختم مور لگائی اللہ نے ہے، لیکن اس کے کسب کے نتیجے پہ لگی۔ یہ جبر نہیں، جباریت ہے۔ جباریت اور چیز ہے، جبر اور چیز ہے، مجبور نہیں۔ اس نے یہ سارے اس کے کسب کا نتیجہ ہے، تو یہ اللہ کی جباریت ہے، یہ جبر نہیں ہے۔